مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے پیارے پیارے مدنی منوں، سلسلہ روشن مستقبل میں خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، اور انگلش میں کہیں گے ویلکم۔ آج ہمارے ساتھ پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیاں سلسلے میں شامل ہیں، تو آپ کے گھر میں جو مدنی منع اور مدنی منیاں ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں یا جو نہیں ملاحظہ فرما رہے تو ان کو تھوڑی سی نیکی کی دعوت دے دیں اور سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، ہمارے سلسلے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہمیں ویڈیوز وغیرہ سینڈ کیجی ہیں تو انشاءاللہ اپنے سلسلے میں چلانے کی کوشش کریں گے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد وہ مناظر جو آپ نے ہمیں بھیجے ہیں اس میں سے چند کا ہوا ہے مدنی انتخاب، اور انشاءاللہ جب اپنے سلسلے روشن مستقبل میں وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے مدنی منع میں یہ کوالٹی ہے، یہ خاصیت ہے کہ وہ تلاوت اچھی کر سکتے ہیں، وہ نعت اچھی پڑھ سکتے ہیں، وہ منقبت اچھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی مدنی پھول اچھے انداز سے بیان کر سکتے ہیں، تو ان کی بنائی یہ ویڈیو اور ہمیں بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم اس کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ حنفیہ گلبہار کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ان کا مدرسہ بڑا ہی پیارا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ ان کے مدرسے کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا کوالٹی ہیں، کیا کیا خدمات ہیں، آئیے ہم نے ایک مدنی گلدستہ ڈاکومنٹری تیار کی ہے، آپ بھی ملاحظہ کریں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں باب المدینہ کراچی کے علاقے گلبہار کے مدرسۃ المدینہ کے بارے میں چیدہ خوبصورت معلومات۔ مدرسۃ المدینہ حنفیہ گلبہار کا کوڈ نمبر 98 ہے۔ مدرسے کی ابتدا الحمدللہ عز و جل سن 1998 عیسوی میں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انس اتاری ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ حنفیہ مسجد میں حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میرے ماں باپ کا خواب ہے میں جامعۃ المدینہ میں عالم بنوں اور ہفتہ وار اجتماع میں سنت بیان کروں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدرسۃ المدینہ گلبہار میں پہلے صرف ایک درجہ تھا جو اب الحمدللہ عز و جل 9 درجوں کی تعداد کو چھو چکا ہے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال رضا اختاری ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مدرسۃ المدینہ میں سنت سے سکھائی جاتی ہیں فرض علوم، ایمانیات، عقائد۔ مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر عالم دین بنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ اس مدرسے سے اب تک 35 طلبہ حافظ بننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ ناظرہ کی تکمیل 250 مدنی منع کر چکے ہیں۔
میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پریچار سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پریچار کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پریچار سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پریچار سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی بات پسند آئے تو ہمیں سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ کہنا چاہیے ما شاء اللہ عز و جل. کیا کہنا چاہیے؟ اچھا، کچھ لوگوں کو اس کی ادائیگی صحیح طرح ادا کرنا نہیں آتی، تو ہمیں اس کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے آنی چاہیے، اور صحیح طریقہ یہ ہے ما شاء اللہ. کیا ہے؟ ما شاء اللہ عز و جل. اپنے سلسلے روشن مستقبل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی تلاوت کلام مجید ہو تو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع تلاوت بھی اچھے انداز سے پڑھتے ہیں اور نعتیں بھی خوب جوش و خروش سے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. آئیے اپنے سلسلے روشن مستقبل میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی کلام پڑھا جائے آپ تمام مدنی منع اور مدنی منیا بھی مل کے پڑھیے گا، اور مدنی چینل پر جو ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں مدنی منع اور مدنی منیا، ساتھ ساتھ کلام بھی پڑھنا ہے ہمارے ساتھ. شروع کریے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
आला हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम दूल्हा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, 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 पर न डूबा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलें जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ज़रा निहायती तवज्जो के साथ आप समाअत कीजिए। एक शख्स ने एक चिड़िया पकड़ी और कहने लगा चिड़िया से, आज तुझे काट कर खाऊंगा, यानी ज़बा करके। चिड़िया ने कहा, भाई तुमने बड़े बड़े बकरे खाए होंगे, दुम्बे खाए होंगे, मुर्गियां खाई होंगी, मुर्गे खाए होंगे, मुझ छोटी सी छिटाक भर चिड़िया से भला तुम्हारा क्या बनेगा, मुझे छोड़ दो ना। किसने कहा ये? चिड़िया ने। इस शख्स ने कहा, भला कैसे छोड़ दूं? चिड़िया ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो तुम्हें 3 बड़े काम की नसीहत करूंगी जिस पर अमल कर कर तुम्हारा फायदा होगा। अब वो शख्स जो है सोचने लगा, चिड़िया खाऊं या नसीहतें सुनूं, चिड़िया खाऊं या नसीहतें सुनूं। फिर उसने कहा, नसीहतें सुनते हैं। फिर चिड़िया से खुश होकर कहने लगा, अच्छा तुम्हारी नसीहतें मुझे मंजूर हैं। चिड़िया ने कहा, ठीक है मैं नसीहतें तो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहली नसीहत तुम्हारे हाथ पे बैठ के करूंगी। सामने दीवार थी। चिड़िया कहने लगी, दूसरी नसीहत दीवार पे बैठ के करूंगी। और फिर कहा, तीसरी नसीहत जो है ये सामने जो दरख्त दिख रहा है इस दरख्त पे बैठ के करूंगी। इस शख्स ने चिड़िया की बात मान ली और चिड़िया को हाथ पर बिठाकर चिड़िया से कहने लगा, चलो जी चिड़िया पहली नसीहत करो। चिड़िया हाथ पर बैठकर कहने लगी कि जो बात नामुमकिन हो, यानी जो बात नहीं हो सकती, उसे हरगिज ना मानो। ये कहकर चिड़िया जो है दीवार पर जाकर बैठ गई। अब जब दीवार पे बैठी तो शख्स कहने लगा, चलो चिड़िया अब दूसरी नसीहत करो। अब चिड़िया कहने लगी, जो बात हो जाए उसका गम ना करो, जो बात गुजर जाए उसकी फिक्र ना करो, उसका गम ना करो। मैंने ठीक है। फिर चिड़िया को शरारत सूझी और शरारत के साथ कहने लगी, ए बेवकूफ आदमी, तुमने गलती की जो मुझे छोड़ दिया। बोले, हैं गलती की? क्या गलती की? बोले, अगर तुम मुझे ना छोड़ते, मुझे काट देते, मुझे ज़बह करते, मेरे पेट में एक कीमती मोती है,
اگر تم مجھے کاٹ دیتے تو موتی تمہیں مل جاتا اور تم اس کو بازار میں بیچتے تو تم امیر و کبیر بن جاتے. یہ سن کر وہ شخص بڑا پچھتایا, یہ میں نے کیا کیا جو چڑیا کو چھوڑ دیا, کاش میں چڑیا کو نہ چھوڑتا, پیٹ میں سے موتی نکال لیتا اور ایک امیر آدمی بن جاتا. یہ کہا اور چڑیا جو ہے وہ جب شاخ پہ جا بیٹھی تو کہنے لگا, اچھا چڑیا اب زیادہ باتیں مت بناؤ, تیسری نصیحت بھی کر ڈالو. چڑیا کہنے لگی, بھائی میری پہلی اور دوسری نصیحت پر تم نے کب عمل کیا؟ وہ تو تم بھول گئے کہ میں نے پہلی نصیحت یہ کی تھی جو بات ممکن نہ ہو, جو بات نہیں ہو سکتی اسے ہرگز نہ مانو. مگر تم نے یہ کیسے مان لیا کہ مجھ چھوٹی سی چٹاک بھر کی چڑیا کے پیٹ کے اندر 1 پاؤ بھر کا موتی ہوگا, حالانکہ میرے خود کا وزن جو ہے 1 پاؤ ہے. یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرو. تم نے دوسری نصیحت بھی بھلا دی کہ افسوس کرنے لگے کہ کاش میں چڑیا کو ذبح کر کے موتی نکال لیتا. اس شخص نے کہا, اچھا جانے دو ان باتوں کو, اب تیسری نصیحت بھی کرو. چڑیا بولی, بھائی میری پہلی اور دوسری نصیحت پر تم نے کب عمل کیا جو تمہیں تیسری نصیحت کروں؟ تمہیں تو نصیحت کرنا ہی فضول ہے. یہ کہہ کر جو ہے چڑیا اڑ جاتی ہے. اب یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی اس میں کچھ مدنی پھول ہیں جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کچھ بچوں کو کہانیاں سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, کس سے کہانی کا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کہانی سنا دیں, ہمیں یہ کہانیاں سنا دیں, ہمیں یہ قصہ سنا دیں, ہمیں وہ قصہ سنا دیں. بھائی ٹھیک ہے, کہانیاں سننا اچھی بات ہے, لیکن اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ بس اوقات ہمیں صبر کا ذہن ملتا ہے, وقت کی قدر کا ذہن ملتا ہے. ہم اس سبق کی طرف نہیں جاتے, بس وہ واقعہ ہمیں اچھا لگا لیکن اس سے ہم عمل نہیں کرتے, اس سے ہم سیکھتے نہیں ہیں. اسی طرح جس طرح چڑیا اس شخص کے ہاتھ سے نکل گئی, اس سے افسوس ہوا, اسی طرح وقت بھی بڑا قیمتی ہے. گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا, گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. 1 گھنٹہ, 1 منٹ, 1 سیکنڈ بھی قیمتی ہے. کہ 1 سیکنڈ کیسے قیمتی ہے کہ حدیث پاک کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں گے جنت میں 1 درخت لگتا چلا جائے گا. ذرا غور فرمائیں کہ 4 کلمات اتنے آسان ہیں جو کوئی 1 مرتبہ زبان سے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں درخت لگاتا چلا جائے گا. اب وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کون کون سے ہیں 4 کلمات؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. آئیے مل کر اس کو پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جو مدنی چینل پر ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں, مل کے پڑھیے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اسی طرح چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سونے سے پہلے, جب سو کر اٹھیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, کسی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. ایک میرے پاس ایک چھوٹا سا ایک مدنی منا آیا تھا, چھوٹا سا پیارا سا مدنی منا تھا, تو اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی, بٹن والی تسبیح تھی. وہ تھوڑی سی بات کرتا پھر درود پاک پڑھنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بھائی کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں. تو آپ مدنی منع اپنی جیب میں یا اپنے ہاتھ پہ ایک تسبیح رکھا کریں اور چلتے پھرتے مدرسے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, جہاں بھی آنا جانا ہو, اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں. پھر اس کی برکت دیکھیں. صرف جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, دیکھیں وقت ہم کس انداز سے قیمتی بنا سکتے ہیں. جو کوئی 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی ہے. یہ سلسلہ دیکھیے, اب ہم سلسلے میں کچھ پیارے پیارے مدنی منع جو ہمارے مدرسۃ المدینہ غوثیہ گل بہار سے آئے ہیں ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کو تحفے تحائف بھی پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اب جی پہلا سوال، جس کو سوال کا جواب آتا ہو وہ ہاتھ بلند کیجئے، ٹھیک ہے؟ اچھا کسی کو بتائیے گا نہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں، تھوڑا جگہ دیجئے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے تھے؟ کون مدنی منا بتائے گا؟ چلیں جی آپ آئیے، اور آپ کو تحفہ کیا ملے گا اس کا انتخاب بھی آپ کریں گے. آئیے قریب آئیے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا تو 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے. جواب بالکل درست ہے. اب تحفہ کیا ہوگا بول لے کر آئیے. اب اس کے اندر پرچیاں ہیں، اب پرچی کے اندر لکھا ہے تحفے کا نام. اب جو بھی آپ کے نصیب میں ہو وہ آپ کو تحفہ مل جائے گا. دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا تحفہ آتا ہے. نکال لیجیے پرچی. ہمارے پیارے پیارے مدنی منع، نام کیا ہے آپ کا؟ عماس احمد. جی عماس احمد. عماس. جی عماس بھائی کو مدنی انعامات کا رسالہ قلم اور مدنی پیڈ دیا جا رہا ہے. چلیں جی دوسرا سوال، قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ نہیں چلیں جی آپ ہی آ جائیں، ادھر آئیے تھوڑا سا بتائیے اس کیمرے میں آ کے. قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا. قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. اب دیکھیں ان کو کیا تحفہ دیا جا رہا ہے. مدنی چینل کے کتنی پیاری بات ہے، ہمارے مدنی منع نے بتایا کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. پرچی نکالیں، دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا تحفہ نکلتا ہے. کیا ہوگا؟ سوٹ بھی ہیں، امامے بھی ہیں. جی آپ کے لیے نصاب، مدنی نصاب قاعدہ، مدنی نصاب ناظرہ، مدنی نصاب حفظ، یہ تینوں نصاب آپ کو تحفے میں دی جائیں گی. سبحان اللہ. چلیں یہ پرچی بھی آپ پکڑتے رہیے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی علم دین کا خزانہ حاصل ہو، آپ کے مدنی منوں کو بھی علم دین کا خزانہ حاصل ہو، تو یہ اسلام کی بنیادی باتیں جو شعبہ حفظ والوں کے لیے یہ آپ کو تحفے میں. یہ ایک اور اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم، یہ مدنی نصاب یہ ناظرہ والوں کے لیے جو مدرسہ المدینہ میں پڑھائی جاتی ہیں، اور اسلام کی بنیادی باتیں حصہ اول. تو آسان آسان سوال ہیں، پیاری پیاری دعائیں ہیں. تو یہ آپ اپنے گھر میں بچوں سے سوال کریں، ان کو تحفے تحائف پیش کریں. جی ایک اور سوال کرنے جا رہے ہیں، تشریف رکھیں. مکے مدینے قبرستان کا نام بتانا ہے. مکے کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ مدینے کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ چلیں جی تھوڑا اس طرف چلتے ہیں، آپ آ جائیں. جنت البقیع. یہ تو مدینہ شریف کے قبرستان کا نام ہے. مکے کے قبرستان کا نام؟ صرف مدینہ قبرستان کا نام آپ کو بتائے. چلیں ہم بتا دیتے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی سماعت فرما لیں. مکے کے قبرستان کا نام ہے جنت المعلا، اور مدینہ شریف کے قبرستان کا نام ہے جنت البقیع. کاش ہمیں بھی جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے. چلیں جی اب دیکھتے ہیں آپ کو کیا تحفہ مل رہا ہے. نکالیں پرچی. آپ کی قسمت میں تحفہ آیا ہے مٹی کا جگ اور پیالہ. تو بھائی مٹی کے جگ ہے اور پیالہ ہے، ان کو دیا جا رہا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنے گھر میں اس چیز کا اہتمام کیجئے کہ پانی پیجئے گا ٹھنڈا ٹھنڈا. اچھا جب بھی کوئی چیز لیں تو سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. ایک اور سوال کرتے ہیں، سرما لگاتے وقت کی دعا کس کو یاد ہے؟ یہ تو کافی سارے مدنی منوں کو یاد ہے. آپ آ جائیے، کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی آئیے. سرما لگاتے وقت کی دعا ہمارے مدنی منع بتائیں گے. آپ نے سرما لگایا ہوا بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بس یہی؟ ٹھیک ہے. ایک دعا ہے اس کی، تو سرما تو بسم اللہ شریف پڑھ کر ہی لگانا چاہیے، لیکن ایک دعا ہے. جی آپ آ جائیے. آپ کے ذہن میں اللہم متعنی بالسمع والبصر. اللہم متعنی بالسمع والبصر. جواب بالکل درست ہے. نکالیے اوپر سے. کیا تحفہ ہوگا اندازہ؟
چلیں جی، آپ کو کتئی چادر دی جا رہی ہے تحفے میں. ماشاءاللہ، خوشی ہو رہی ہے تو مسکرا بھی دیں تھوڑا سا، جی. تھوڑا سا مسکرا دیں. چلیں جی ماشاءاللہ عز و جل. ایک اور سوال کرتے ہیں، جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار. چلیں آپ آئیے، ہمارے مدنی منع آپ کو بتائیں گے کہ جنتی عورتوں کی سردار کون ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ بتائیے. حضرت فاطمہ تو زہرا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست ہے، لیکن دیکھتے ہیں تحفہ کیا مل رہا ہے. خود دیکھیں گے، دیکھیں. چلیں، ان کو دیے جا رہا ہے 3 چیزیں بھائی، عطر، تسبیح اور مسواک تحفے میں دی جا رہی ہے. لے کر آئیے، آپ کو عطر، تسبیح اور مسواک. درود شریف پڑھیے گا، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کیجیے گا. آمین آمین. چلیں ایک آخری سوال کرتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں. گھر میں، چلیں آسان سوال کر لیں، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ چلیں چھوٹے مدنی منوں سے معلوم کرتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں، اور پھر ان کو بھی تحفے وغیرہ ملیں گے. یہ تھوڑی سی جگہ دے دیں، جگہ بنائیے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، اس سوال سے پہلے ہم آپ کو جو ہے وہ جو آپ نے ہمیں کلپس وغیرہ بھیجے ہیں ان کا چند کا ہوا انتخاب، آئیے وہ ملاحظہ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے چھوٹے چھوٹے مدنی منع جو مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے آپ کے ہی گھر کے ہوں، تو ملاحظہ کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اے کریم مالک مولا، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. آمین. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد كبد ونحسب أن لن يقدر علي أحد يقول أدلجت ميلا لبدا لا يحسب أن لن يره أحد. ماشاء اللہ عز و جل ثم زد فزد. اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدنی منع کی ویڈیو ہمارے سلسلے میں چلیں تو ان کی ویڈیو بنائیے اور ہمیں سینڈ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں ہم دکھانے کی کوشش کریں گے. اب ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع اور مدنی منیاں سلسلے میں شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ان کے پیارے پیارے مدنی پھول ہوتے ہیں اور بڑے دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں. ان کے مدنی پھول سن کر گھر کے مدنی منوں کو بھی جوش آتا ہے، جس طرح ہمارے مدنی منع اور مدنی منیاں جوش میں آپ کو، ٹھیک ہے، جوش میں آپ کو سنائیں گے مدنی مقصد. تیار ہو جائیے ذرا، ٹھیک ہے. جتنے بھی مدنی منع ہیں باواز بلند اچھے انداز سے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اب چلیں اپنا اپنا تعارف پیش کیجئے. اچھا اسکرین پہ دیکھے جا رہے ہیں آپ ہیں، اسکرین پہ آپ خود نظر آ رہے ہیں، ہاتھ دلائیے. کون کون نظر آ رہا ہے؟ اب بہت دیکھ لیا آپ لوگوں نے، اپنے آپ کو بہت دیکھ لیا. اب تھوڑا سا ادھر رخ کیجئے، ادھر دیکھیے، ٹھیک ہے. اب کچھ ہم سے بھی بات چیت کیجئے. نام بتانا ہے اپنا نام بتائیے. ادھر منہ کر لیں آپ، پھر ادھر دیکھیں گے اسکرین پر. جی نام؟ زینب. آواز کم ہے زینب کی. عائشہ. ادھر ہوئیے. عائشہ. عائشہ باجی آئی نہیں آج. خنشا. چلیں جی. ام ہانی باجی آئی نہیں ہیں. فاطمہ باجی ماشاء اللہ. ایان بھائی. ایان دونوں بھائی ہیں؟ ارے دونوں بھائی ہیں بھائی، واہ بھائی واہ. عمر ناراض ہیں عمر بھائی. یہ مائک آپ سمجھ رہے ہیں کوئی آئس کریم وغیرہ اس کو منہ میں لے رہے ہیں آپ، ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ عمر. ناراض تو نہیں عمر بھائی؟ ناراض نہیں ہے تو خوش ہیں؟
ہاں ہاں نہیں جی بولتے ہیں, مسکرا کے تو دکھا دیں. جی ماشاء اللہ. جی آپ کا نام؟ عبد القادر. عبد القادر بھائی آج سلسلے میں آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خنشا مدنی منی ہے, کہاں ہے خنشا, آپ کیا سنائیں گی؟ چلیں بیان سنائیں گے. چلیں سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں کھڑے ہو جائیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے گئے تو وہ بہت خوش دکھائی دیے اور کہنے لگے میرے آج رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا. میں نے پیٹ بھر کر پیا. سبحان اللہ. جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات آپ نے بتائی. اور آپ کو جو ہے کھاتی ہیں چلیں آپ کو کنو دی جا رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے. دو دیتے ہیں, ایک کافی ہے, دو. چلیں سیدھے ہاتھ سے پہلے مائک دیجئے, نیچے رکھ دیں مائک. اچھا جب بھی کوئی چیز دیں, کوئی چیز لیں تو ہمیں کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے؟ سیدھا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. بھلے تھوڑا وقت لگ گیا لیکن سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے بتانے تو دیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں. سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. اب لیجئے. چلیں جی ماشاء اللہ عز و جل. ایک اور یہ ہمارے پیارے سے ایک مدنی منع علیان نام بتایا تھا نا. چلیں جی کیا سنائیں گے آپ؟ کھڑے ہو جائیے جی. نور والا. ارے ہاں یہ تو بچوں کا پسندیدہ کلام ہے. ہمارے مدنی منع اور مدنی منیا مل کے پڑھیں گے اس کو. چلیں سنائیے. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نعرے لگانے آتے ہیں؟ نعرے سرکار کی آمد مرحبا. کون لگا گا نعرے؟ ارے مدنی منیوں کو آ رہے ہیں, مدنی منوں کو. چلیں آپ نعرے لگائیں, ذرا سنائیں. نہیں نعرے 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 یاد نہیں ہے. تو پھر ہاتھ کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ کنو مل جائیں اس لیے. چلیں جی آپ کی باری آئے گی تو آپ سے. چلیں سنا کیا رہے تھے آپ؟ سبحان اللہ. کیا بولا کیا آپ نے؟ دنو نہیں ہوتا ہے, جنو بشر. کیا جنو بشر؟ کیا چلیں جی آپ نے بھی ایک اچھا سنایا. یہ آپ کو سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے ایک لے لیں پھر ایک لے لیں. اب جس طرح دو ہیں لیے نہیں جا رہے ہیں تو اب کیا کریں؟ پہلے ایک لے لیں, اس کو رکھ دیں نیچے, رکھ دیں اس کو نیچے رکھ دیں, پھر دوسرا لے لیں. ٹھیک ہے چلیں اب آپ کیا سنا رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے جی. چلیں جی آپ سے بھی سنتے ہیں ایک اور چھوٹی سی مدنی منی. آپ کیا سنائیں گی؟ تلاوت سنائیں گے. چلیں تلاوت سنائیے. کھڑی ہو جائیے, کھڑی ہو کے تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله وصدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی آپ کو پہلے مائک دے دیجئے, آپ کو بھی 2 کنو دی جا رہے ہیں. ایک اس کو رکھ دیں, پھر یہ 2. اب ہم آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں جو کہ آپ ہی لوگوں نے ہمیں بھیجا تھا. اب آخری کلپ ہم کیا چلا رہے ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے مدنی منوں مدنی منیوں کی ویڈیو ہمارے سلسلے میں چلے تو آپ ریکارڈنگ کروائیے, ان کی موبائل میں ویڈیو بنائیے اور ہمیں بھیج دیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم کون سے آپ کو مدنی کلپ دکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا کلمہ طیب, طیب معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا خدا میرے بابا کو آباد رکھ, ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ, جاری ساری رہے ان کا فیض و کرم, ان کے صدقے ہمارا بھی دن شاد رکھ. تو بھائی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل مدنی منوں کو بنا دکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.